السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو۔ آج کا دن بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ناکامی کا دن ٹھہرا، اس وجہ سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے جو آج ریلیز نکالی گئی تھی ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں، پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کی کال پر جو انہوں نے اڈیالہ جیل راولپنڈی سے دی تھی، تو ان کو مختلف جگہوں پہ چھوٹے بڑے شہروں میں حکومتوں نے کرش کرنے کی بھرپور کوشش کی، گرفتاریاں کی، کارکنان کی گرفتاریوں کی خبریں کراچی سے ہیں، لاہور سے ہیں، پشاور سے ہیں، دیگر اور خبریں بھی ہیں، ساری آپ سے شیئر کریں گے۔ اور جھڑپوں کی خبریں ہیں مختلف جگہوں پہ، کراچی میں ایس ایچ او کے متعلقہ ایس ایچ او کے زخمی ہونے کی خبر ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، ان چیزوں کو تو سرٹنلی کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن وہ تمام جگہیں جہاں پر کارکنان نکلے تھے اور صرف اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کے لیے نکلے تھے، ریلی نکالنے کے لیے یا جلسہ جلوس یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نکلے تھے، تو وہ سرٹنلی ان کا رائٹ ہے اور ان کو نہیں روکا جا سکتا ہے آئینی طور پر، قانونی طور پر۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، ان کینڈیڈیٹس کا حق ہے کہ ان کو دسترس ملے عوام تک، اپنے جتنے بھی ووٹ بینک ہیں وہ وہاں پر جا سکیں، ان سے لوگوں سے مل سکیں، رابطہ کر سکیں، ووٹ کی ڈیمانڈ، ریکویسٹ، استدعا، اپیل، مطالبہ جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کر سکیں۔ لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے، ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو آلریڈی جو بلے کا نشان چھن جانے سے نقصان پہنچایا گیا، اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ گراس روٹ لیول پہ بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے جو اس وقت الیکشنز کو کور کر رہے ہیں، یا عام لوگ بھی جو اس وقت اپنے اپنے حلقوں میں ایکٹیو ہیں، ان سے میں بات کرتا ہوں تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ کچھ حلقے ایسے ہیں، لاہور جیسے شہر میں ایسی جگہ ہیں جہاں پر جو اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، ریڑھی والا ہے، مزدور آدمی ہے، اس کو ابھی بھی ابہام ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ کون ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کا انتخابی نشان کیا ہے، اس کو نہیں پتا۔ وہ ابھی تک جاننے کی، حالانکہ وہ جاننا چاہتا ہے، ووٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو، لیکن اس کو اس حوالے سے ابہام ہے۔ تو جو ابہام کی صورتحال پیدا کی گئی ہے وہ اپنی جگہ پہ، اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جب نکلتے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں، اور مطلب کہ ایک بڑے پیمانے پہ یہ ہو رہا ہے، تو وہ عوام سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے، متعلقہ پولیس ان کے اوپر دھاوا بولتی ہے، ان کو گرفتار کرتی ہے یا کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا یہاں تک خبریں میرے پاس آ رہی ہیں کہ جن لوگوں سے جا کر وہ ملتے ہیں اور ووٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہاں سے ملنے کے بعد جب وہ نکلتے ہیں تو ان گھر والوں پر پولیس دھاوا بول دیتی ہے اور ان کو تنگ کرتی ہے، اور ان کے کچھ لوگوں کو یا گھر والوں میں سے کچھ لوگوں کو اریسٹ کر کر لے جاتی ہے، تاکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کا سوچیں بھی نہ اور ووٹ کرنے کا سوچیں بھی نہ۔ تو یہ جتنی بھی صورتحال اس وقت ہو رہی ہے، جس میں ایک طرف آپ کو پاکستان کے جتنے بھی بڑے نیوز چینلز ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ، اس پہ میاں نواز شریف کے جلسے نظر آئیں گے، شہباز شریف تقریر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آصف علی زرداری تقریر کرتے ہوئے، بلاول بھٹو تقریر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مریم نواز، آصفہ بھٹو ریلیز کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی، جلسے جلوس سے ایڈریس کرتے ہوئے نظر آئیں گی، مولانا فضل الرحمان نظر آئیں گے، جماعت اسلامی نظر آئے گی، MQM نظر آئے گی، ANP نظر آئے گی، دیگر جتنی سیاسی جماعتیں وہ بھی نظر آئیں گی۔ لیکن اگر کوئی نہیں نظر آئے گا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، ایز اف دس واز ناٹ انف۔ اب عمران خان کے جو کینڈیڈیٹس اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں، جو کہ عمران خان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو عوام تک دسترس چاہتے ہیں، ایکسیس چاہتے ہیں، کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ووٹ مانگنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی کیمپین کرنا بہت زیادہ مشکل ہوا ہے۔ اور اگر اس ساری سچویشن پہ عمران خان کی طرف سے ایک کال آتی ہے کہ آپ سڑک پہ نکلیں، ریلی نکالیں، لوگوں تک پہنچیں، تو اس کے اوپر پھر حکومتوں کی طرف سے باقاعدہ طور پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کراچی میں جو کچھ ہوا ہے، وہ پولیس نے کہا جی کہ یہ جو ریلی نکالی گئی ہے یہ بغیر اجازت کے نکالی گئی ہے اور اس وجہ سے ہم نے اس کو روکا ہے تو وہاں پہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ویسے تو حملہ وغیرہ کسی صورت کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن پولیس کا یہ جو موقف ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بغیر اجازت نکالی گئی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو ہی کیوں اجازت نہیں ملتی ہے؟ یہ اجازت باقی تمام سیاسی جماعتوں کو تو ملتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو نہیں ملتی ہے۔ کیوں نہیں ملتی ہے؟ یہ کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاننے کی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ وجہ کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اندر خود بائسڈ ہے، موٹیویٹڈ ہے، پارٹی ہے، پریجوڈسڈ ہے، تعصب ہے،
الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور اسی وجہ سے وہ ناکام ہے اس کا نوٹس لینے میں۔ اب کراچی میں 25 گرفتاریاں ہو چکی ہیں، لاہور میں گرفتاریاں ایک بڑے پیمانے پر ہوئی ہیں لبرٹی چوک سے، پشاور میں ابھی تک 17 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کرنے کی خبر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں اظہر سابق گورنر پنجاب ہیں، ان کے اریسٹ کی بھی خبر ہے۔ حماد اظہر رہنما پی ٹی آئی جو ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، ان کی بھی گرفتاری کی خبر اس وقت آپ دیکھ چکے ہیں کہ، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ پولیٹیشنز، کچھ رہنما، ان کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے اس وقت الیکشن کیمپین چلانا بالکل ایک ناممکن کسی صورتحال بنائی جا رہی ہے اور بنا دی گئی ہے، اور بہت مشکل ہو رہا ہے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کے لیے وہ کیمپین چلانا۔ آج کا دن جو تھا، لوگوں نے رسپانس بھرپور دیا ہے، بہت بڑی تعداد میں عمران خان کی کال پر لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، انہوں نے سڑکوں پر آ کر اظہار یکجہتی کیا عمران خان کے ساتھ، عمران خان کے نظریے کے ساتھ، لیکن ان ریلیز پر بھی پولیس کی طرف سے دھاوا بولا گیا ہے، اور لوگوں میں ایک بار پھر خوف و ہراس پھیلانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، گرفتاریاں کی گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اب 8 فروری کو کس حد تک پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز جو ہیں وہ باہر نکلیں گے، کیونکہ اب دیکھیں نا، اتنا آسان نہیں ہے، کسی بھی اگر کوئی شخص پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پہ مینٹلی ریڈی رہنا پڑے گا اس حوالے سے کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ مثال کے طور پہ کوئی بھی بدمزگی ہو سکتی ہے، یا اس کو کوئی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ حالات اگر پیدا کر دے گی حکومت وقت، جو کہ نگران حکومتیں اور جن کا کام جو ہے لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا نوٹس لینے میں ناکام رہے گا، تو پھر آپ کاہے کا فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن اس کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ سرٹنلی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں جب عمران خان کو دیوار سے لگانے کے بعد، پاکستان تحریک انصاف پر دھاوا اور کریک ڈاؤن بولنے کے بعد جو جگہ بچی ہے، اس میں جو باقی سیاستدان ہیں، میں تو ویسے سوچتا ہوں کہ بندے کو اخلاقی طور پر تھوڑی سی شرم آ جاتی ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں پھر وہ بڑے بڑے دعوے کرنا اور پھر ایک دوسرے کے خلاف تقریر کرنا، جیسے نواز شریف، شہباز شریف پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف تقاریر کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے تقاریر کر رہے ہیں، اور اس طرح سے عوام کو امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے یہی دو ایک دوسرے کے خلاف مین کینڈیڈیٹس ہیں، انہی دونوں کا مقابلہ ہے، یہی ایک دوسرے کے سیاسی حریف اور مخالف ہیں، اور ان میں سے جو ایک جیتے گا وہ وزیر اعظم ہو جائے گا، جبکہ عوام جو ہے وہ ایک بگر پکچر کو سٹنلی دیکھ رہی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ اصل جس کی طرف جھکاؤ ہے لوگوں کا ایک بہت بڑی تعداد میں، وہ عمران خان ہے، اور یہ لوگ تو مطلب کہ اب اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جو عمران خان کے ساتھ سچویشن ہے، اس کا فائدہ اس کے بینیفیشری کے طور پہ اب یہ سامنے آ کے اپنا جو ہے معاملہ سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ایک دوسرے کے سیاسی حریف اور جملے بازی اور سخت جملے بازی، اور یہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے اور میاں ایسا ہے اور بھٹو ایسے ہیں اور نوجوان ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہیں۔ بھئی یہ جتنی مرضی آپ نوٹنکی کر لیں گے، جتنا مرضی آپ ڈرامہ کر لیں گے، جتنا مرضی امپریشن دینے کی کوشش کریں گے کہ جی آپ ہی آپ ہیں اور آپ لوگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، عوام کوئی اندھے تو نہیں ہے، گونگے بہرے بھی نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور پھر وہ بولتے ہیں اور وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان بھی آپ کو نظر آئیں گے تقریر کرتے ہوئے، ایم کیو ایم والے بھی نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، اور ان لوگوں یہ امپریشن دینے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جیسے بڑا نارمل قسم کا ایک الیکشن ہو رہا ہے، ایک ریگولر الیکشن ہو رہا ہے، ہم ہی کی پلیئرز ہیں الیکشنز کے اندر، ہم ہی نے ایک دوسرے کے مخالفت میں ہیں اور ہم ہی نے تقریریں کرنی اور عوام یہ سارا منجن جو ہے وہ خرید لیں گے۔ لیکن سرٹنلی اس بار عوام جو ہیں وہ بہت اویئرڈ ہیں، بہت باشعور ہیں، اور انہیں ساری سچویشن سمجھ آ رہی ہے۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے آپ سے کہا کہ میرے پاس گراس روٹ لیول سے کچھ خبریں یہ بھی آتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو گھر والوں کو بھی پولیس آ کے پریشان کرتی ہے اور ان کو تنگ کرتی ہے، اور کچھ لوگوں کو اٹھا کر لے جانے کی بھی خبریں ہمارے تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے الیکشنز کے حوالے سے، لیکن اس ساری صورتحال میں جو
لوزر ہے وہ پاکستان کی ڈیموکریسی ہے، جو نقصان ہے وہ پاکستان کے لوگوں کا ہے، اور اس ساری صورتحال میں ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے اپنے نظریے پہ، اپنے موقف پہ قائم ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کا جو بھی موقف ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح سے پہلے تھا۔ اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اس وقت اس سچویشن کا فائدہ اٹھا کر سمجھ یہ رہے ہیں کہ جیسے لوگوں کی میموری فیڈ آؤٹ کر جائے گی، ان کو کچھ یاد نہیں رہے گا، لیکن یہ لوگوں کو بالکل یاد رہے گا۔ انہیں بالکل یاد رہے گا کہ یہ الیکشن ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا، اور اس میں جب جمہوریت پر اور لوگوں کے حقوق پر جو آئینی قانونی اعتبار سے پولیٹیکل رائٹس ہے لوگوں کے، اس کے اوپر شب خون مارا جا رہا تھا، تو یہ تمام لوگ جو خود کو جمہوریت کے دائی کہتے ہیں، جو خود کو جمہوریت کے چیمپئنز کہتے ہیں، پولیٹیشنز کہتے ہیں، یہ اس پروسیس کا حصہ تھے اور اس کے بینیفیشریز میں سے تھے، اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی اپنی جیبیں اقتدار سے بھرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ تو ہمارے ہاں جمہوری سو کالڈ جمہوری قوتوں کا حال ہے۔ تو یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ سارا کچھ عوام کے سامنے آئے گا، آنے والی نسلوں کے سامنے آئے گا۔ شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔